جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہے مکمل، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مکمل، میرا خیال ہے کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو زبان یا عمل کے ساتھ نامکمل قرار دے۔ میری مراد اللہ رب العزت نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کی وحی کی، ان میں سے ایک یہ خوبصورت خوشخبری بھی سنائی۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو بطور نعمت تمہارے لیے ہم نے پسند فرمایا ہے۔ گویا یہ دو تین باتیں بڑی واضح کر دی گئیں۔ ایک بات تو یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جس چیز کا نام دین ہے، جس چیز کا نام اسلام ہے، آج ہم نے وہ آپ پر مکمل کر دی۔ دوسری چیز یہ سمجھائی گئی کہ اس دین کا نام ہم نے اسلام رکھا۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ ہم نے اس نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ لہٰذا یہ تینوں باتیں جب جمع کریں تو ہمیں ایک چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسلام اس طرح مکمل کیا کہ اب کسی میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، اب اس میں چینج کرنے کا کسی کو ویسے بھی اختیار نہیں۔ چینج تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ شہد کھانے سے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کی بات کی تو سورۃ تحریم کی پہلی آیت اس کا شان نزول آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور پہلی آیت ہی پڑھ کے دیکھیے گا تو اللہ تعالیٰ کیا محبت برے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے آپ اس کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ پر رحم فرمائے۔ گویا محبت میں اللہ تعالیٰ ڈسپلن سمجھا رہے ہیں کہ حرام حلال قرار دینے کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کے نبی اس میں چینج نہیں پیدا کر رہے تو پھر امتیوں کو تو بالکل اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا نقطہ میں یہاں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا اسلام حجۃ الوداع کے موقع تک موجود تھا، کیا وہ ہزاروں لوگ جو وہاں موجود تھے اور جو وہاں موجود نہیں تھے، مگر بے شمار لوگوں کے متعلق جب یہ باتیں آئیں مختلف غزوات میں مختلف مواقعوں پر کہ اللہ ان سے راضی یا اپنے رب سے راضی، بھئی جتنے اسلام پر صحابہ نے عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی قسم اتنے اسلام پر ہم چل کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس سے کوئی نئے ایڈیشن، کوئی نئی جڑیں، کوئی نئی برانچز ہم نے کھولنی ہیں، کوئی نئے راستے تلاش کرنے ہیں تو سمجھ لیں کہ پھر ہم شاید اپنی اصل سے منحرف نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی گئی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر اپنا اسلام، اپنا دین مکمل کر دیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اسی خطبہ میں پھر آپ نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی سنت، تو جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا آج عام مسلمان، خاص مسلمان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کا نام قرآن و سنت ہے یقین کیجئے کہ وہ قرآن و سنت میں موجود بھی ہے، اور تیسرا ہمارے پاس بہترین ریفرنس صحابہ کا عمل۔ تو یہ تین جگہوں سے جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں انشاءاللہ آپ اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کریں، آپ کے فہم کے دروازے، راستے، کھڑکیاں اور کھل سکتی ہیں۔ صحابہ کو پہلی جماعت جو اللہ کے نبی نے تیار کی ان کو دیکھ کے بھی، تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اتنے دین پر ہم چلیں جس کو میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اب یہ کلوز ہو گیا ہے باب، اب اس میں کوئی تبدیلیوں کی گنجائش، کچھ اضافے کی گنجائشیں نہیں ہیں، تو میرا خیال ہمیں بھی اتنے ہی دین پر اکتفا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اتنے دین پر چل کے اگر صحابہ جنتوں کی بشارتیں لے گئے ہیں تو اتنے ہی دین پر چل کے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تشریح کے نام پر، حاشیے کے نام پر، اللہ رحم فرمائے، اتنا کچھ کھول کے اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس انداز میں پیش کر دیا گیا ہے جو کئی جگہوں پر مبینہ طور پر قرآن و سنت سے متصادم ہے، صحابہ کے عمل سے متصادم ہے، نبی کی سوچ سے متصادم ہے۔ لیکن افسوس کہ ان کو مختلف ٹائٹل اور رنگ دے دے کے لوگوں نے دین کے نام پر اس طرح معاشرے کے اندر لانچ کر دیا ہے کہ آنے والی نسلیں جو بالکل قرآن و سنت
سنت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ لوگ ڈیجیٹل دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، ریفرنس کو وہ نہیں سمجھتے، ریسرچ کو وہ نہیں سمجھتے۔ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ جو سنی سنائی باتوں پہ چلتا رہا، وہ طبقہ اللہ رحم فرمائے ان چیزوں کو پھر دین سمجھ کے جب چلتا ہے تو بڑی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جس دین کو میرے رب نے مکمل کر دیا، ہم اس کو نامکمل نہ سمجھیں، ہم اس میں اضافے نہ کریں، ہم اس میں کمی پیدا نہ کریں۔ بس جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ فائنل ہے، وہ حتمی ہے، وہ آخری ہے، اسی پر عمل میں ہماری نجات ہے۔ اگر اس میں تبدیلیاں پیدا کریں گے تو شاید ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز کو اللہ اور اس کے نبی کہیں مکمل ہے، ہمیں بھی اس کو مکمل قبول کر لینا چاہیے۔